بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہوں گے اور پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج 5 فروری ہے، ہفتے کا دن اور سن 2022۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اب تک وہ سنتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے حضرت علی کے بارے میں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتاح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فارسی کا یہ شعر ہے کہ حضرت علی جو ہے نا وہ دنیا بھر کے مردوں کے بادشاہ ہیں اور اللہ کے شیر ہیں، اور ان سے بڑا فاتح کوئی نہیں گزرا، اور ان کی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا اس کے جیسی کوئی تلوار دنیا میں آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا میٹھا سا قول ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ کافر کے لیے جنت ہے، جنت سے کم نہیں ہے مگر کافر کے لیے، اور مومن کے لیے یہ قید خانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آج کی جو کہانی ہے نا وہ مختصر سی مگر ننھی منی چھوٹی سی میں آپ کو سناتا ہوں، اور اسی کہانی سے میں یہ ثابت کرنے کی، اس نقطے کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، اسی قول کی، اس علی علیہ السلام کی اس کہاوت کی، ایک قول کی وضاحت اور تشریح کرنے کی کوشش کروں گا ایک کہانی کے ذریعے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کہتے ہیں کسی شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس کا کاروبار اچھا تھا، محنتی آدمی تھا، اس نے اپنی محنت سے بہت ترقی کی، بہت کمایا اور بہت ڈھیر ساری دولت کا مالک تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی، ون اینڈ اونلی، اکلوتا بیٹا، اور وہ بچپن میں تو سوال سارے بچے پوچھتے ہیں اپنے ماں سے، باپ سے، بڑوں سے، بار بار سوال پوچھتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے، جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو سوال پوچھنے پر کبھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے اکثر والدین کیا کرتے ہیں، چپ کر رہے تو چڑ 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 لائی ہوئی ہے، اس طرح نہ کیا کریں۔ بچے کے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے، وہ سہم جاتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سوال پوچھنے سے گھبراتا ہے، اور اگر سوال نہیں پوچھے گا تو وہ چیزوں کے بارے میں، اپنے ارد گرد ماحول کے بارے میں علم کیسے حاصل کرے گا، جانکاری کیسے حاصل کرے گا، نالج کیسے گین کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دیں۔ پوچھتے رہتے ہیں بچے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ خیر، وہ تاجر کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو تاجر کو ایک فکر ستانے لگی۔ تاجر نے کہا میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، لمبا چوڑا لین دین ہے، میری تجارت پھیلی ہوئی ہے ملکوں، اور میرا بیٹا اتنا سمجھدار اور عقل مند نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے تاکہ یہ میرا گدی نشین بن سکے، میرے کاروبار کو سنبھال سکے، میری وراثت کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ اس نے ایک کام کیا، تاجر نے ایک عقل مند آدمی کا پتہ لکھا ایک پیپر پہ، چٹ کے اوپر، اور کہا کہ اس آدمی کا پتہ یہ لکھا ہوا ہے، اس ایڈریس پہ جاؤ
اور جا کر اس آدمی سے ایک سوال پوچھ کے آنا ہے تم نے، اور اس کا جواب لے کے آنا ہے۔ اس سے پوچھنا ہے عقل مند آدمی سے کہ مجھے بتائیں خوشی کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں خوشی کسے کہتے ہیں اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سوال تم نے پوچھ کے آنا ہے اس عقل مند آدمی سے۔ اب لڑکا بیچارہ نکلا اپنے گھر سے، شہر سے بھی باہر گیا، وہ ایڈریس لوگوں کو دکھاتا گیا رستے میں، لیکن وہ حیرانی اس بات پہ ہوئی اسے کہ یہ تو صحرا کی طرف جا رہا ہے میرا رستہ۔ کم و بیش کئی دنوں، ایک مہینے کی مسافت پیدل چلنے کے بعد بے آب و گیال، اجاڑ بیابان اور ایک صحرا میں اسے ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑے سائز کا پیلس یعنی محل نظر آیا۔ خیر وہ گرتے پڑتے، تھکا ہوا، ہارا ہوا، مگر اپنے ارادے پہ مصمم ارادے کے ساتھ اس محل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ محل میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ پہلا ہی ایک ہال ہے، بڑا سا کمرہ ہے۔ محل میں داخلے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں بہت سے امراء بیٹھے ہوئے ہیں، امیر لوگ، اچھی خاصی پوشاکیں، اچھا خاصا لباس، اور ان کے سامنے میز کے اوپر بہترین قسم کے کھانے پڑے ہوئے۔ اب کچھ دیر کے لیے تو وہ سکتے میں آ گیا کہ ایک تو جنگل اور صحرا، اور دوسرا کہتے ہیں یہ عقل مند آدمی کا گھر ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ جس جگہ پہ ہے یہاں تو مکمل سکوت ہونا چاہیے، سکون اور مکمل خاموشی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ تو ہلکا سا میوزک بھی چل رہا ہے، بہت سارے لوگ بہترین لباس، بادشاہوں والا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے بہترین کھانے ان کے سامنے پڑے ہیں اور وہ دعوت اڑا رہے ہیں۔ اس کی عقل میں، اس کے دماغ نے کچھ کام نہ کیا، جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جو گھر کا مالک تھا، جس کے پاس اس کے باپ نے بھیجا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتا ہے وہاں پہ۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، جب اس لڑکے کی طرف اس کی نظر گئی تو اس نے کہا بچے ادھر آؤ، بیٹا تمہیں میں اجنبی دیکھ رہا ہوں، پہلی دفعہ تم کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، پہلے تو آپ کھانا کھاؤ، چائے پیو، اپنی تھکن اتارو، اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی آمد کا مقصد بتاؤ، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں، تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیا مدد کر سکتا ہوں میں تمہاری، کس پریشانی نے تجھے اتنی دور پیدل بھیجا ہے۔ خیر بچے نے جناب حکم کے مطابق کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے مدعا پر آ گیا۔ لڑکے نے کہا سرکار میری بھی بپتا سن لیں، میری کہانی، میری بات سن لیں۔ عقل مند آدمی وہ کہنے لگا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم کسی کام سے آئے ہو، بتاؤ۔ تو اس لڑکے نے ساری بات اپنے باپ کی حالات، واقعات اور اپنے تعلقات کے بارے میں اور اپنی یہاں آمد کے بارے میں اس عقل مند آدمی کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اب عقل مند آدمی تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس کے چہرے پہ عجیب قسم کی ایک معنی خیز مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ لڑکے سے کہتا ہے بچے ایک کام کرو، آپ یہاں میز پر سے ایک چمچ اٹھاؤ، زیتون کے 6 قطرے تیل اس میں ڈالو اور دائیں ہاتھ میں پکڑ لو۔ پکڑنے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے کہ میرے سارا محل جو کہ ایکڑوں پر مشتمل ہے،
مطلب مربوں کے جتنا محل ہے، تم نے سارا محل دیکھ کر آ کے مجھے بتانا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ اس سیر کے دوران تمہارے چمچ سے یہ زیتون کا تیل گرنا نہیں چاہیے، یہ ضائع نہ ہو۔ لڑکا چل پڑا جی، اس نے اسی طرح سے چمچ لیا، اس میں 6 قطرے زیتون کے تیل کے ڈالے اور چل پڑا اپنے مقصد کی طرف۔ محل کا اس نے سیر کرنے کے لیے، پورا دورہ کرنے کے لیے قریباً آدھا پونا گھنٹہ اس نے صرف کیا اور واپس آیا۔ عقل مند آدمی نے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میرے محل میں؟ اس نے کہا، سر دیکھنا کیا تھا، آپ کا حکم ہی اتنا سخت تھا کہ یہ 6 قطرے چمچ میں تیل ہے، یہ سارے دورے کے دوران گرنا نہیں چاہیے۔ تو رستے میں تو کئی جگہ سیڑھیاں تھیں، کئی جگہ چڑھائی تھی، کئی جگہ اترائی تھی، کئی جگہ گہرائی تھی، اور میں تو اسی کو سنبھالنے میں لگا رہا، مجھے نہیں پتا کیا کیا کہاں بنا ہوا ہے اور وہ کیسا ہے۔ عقل مند آدمی کے چہرے پہ اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے اپنے کام کا آدھا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب پھر اس لڑکے کو کیا کہا، اسی چمچ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لو اور میرے محل کی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ نے مجھے رپورٹ دینی ہے، تفصیل کے ساتھ مجھے بتانا ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور وہ کس طرز کی ہے اور کتنی خوبصورت ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ جو قالین بچھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، کس ملک کے بنے ہوئے ہیں، ان کی خوبصورتی کیسی ہے اور کتنی کو قیمت کے ہوں گے، یہ تفصیلاً مجھے تم نے آ کے بتانا، اور چمچ اسی طرح ہاتھ میں رکھنا ہے۔ لڑکا چل پڑا جی، واپس آ کے نا پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا، عقل مند آدمی نے کہا، بچے یہ بتاؤ، تفصیل مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا۔ اس نے کہا، سرکار اتنا سرمایہ آپ نے خرچ کیا ہوا ہے، بہترین خوبصورت محل، اس طرح کا محل تو میں نے کسی بادشاہ کا بھی نہیں دیکھا۔ کمروں میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں وہ تو عام ملتے ہی نہیں ہیں، بہت کم لوگوں کو دیے دستیاب ہوتے ہیں، اور انتہائی قیمت ہے ان کی، قیمتی ہے۔ اور وہ جو آپ نے باہر باغات لگائے ہوئے ہیں وہ تو دنیا بھر کے ماہر مالیوں کو اکٹھا کر کے تو مہینوں اور سالوں میں کرنے والا کام ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ اور آپ کے کمروں میں لگے ہوئے فانوس، چاندی، سونے اور ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے فانوس آپ کی چھتوں پر، میں نے اپنی زندگی میں، حالانکہ میرا باپ بڑا امیر ہے، مگر اتنی اپنی زندگی میں ہوش میں نے کبھی یہ چیزیں کسی بادشاہ کے محل میں بھی نہیں دیکھی ہیں۔ جی یہ کہنا تھا اس لڑکے کا، اور عقل مند آدمی نے اسے کہا، بس یہیں پہ رکو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ لڑکا حیران ہوا، مجھے تو میرے تو پلے ککھ نہیں پڑا، کیا جواب مل گیا مجھے تو کچھ نہیں پتا چلا، مجھے بتائیں کچھ۔ تو عقل مند آدمی نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے چمچ میں تیل ہے نا، یہ یوں سمجھ لو تمہارا وہ ایمان ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے، اور میرے محل کی خوبصورتی، ایک ایک چیز، ایک ایک جگہ، تمام تر جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ اس دنیا کی رنگینی ہے۔ خوشی
اس اطمینان کا نام ہے بیٹا جو آپ کو اس دنیا میں، اس دنیا کی آمد کے بعد اس کی رنگینیاں دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا آئل، زیتون کا تیل یعنی وہ چمچ خالی نہ ہو، یہ تمہارا ایمان بھی قائم رہے، اور تم دنیا صرف اتنی دیکھو، اس کی رنگینیوں سے اس لطف اندوز صرف اتنا ہو جتنا آپ اس چمچ کو برقرار رکھتے ہوئے ہو سکتے ہیں، نہ تو رنگینیوں میں اتنا کھو جائیں کہ آپ کا چمچ میں تیل یعنی ایمان کی دولت سے خالی ہو جائیں، اور نہ چمچ کی حفاظت میں اتنی توجہ دیں جیسا تم نے اپنے پہلے دورے میں کی، اتنی توجہ نہ دیں کہ دنیا کی رنگینیوں سے ہی بے خبر رہے۔ اور جب آپ ان دونوں چیزوں پہ یکساں عمل کر لو گے، یعنی دنیا کی رنگینیوں اور اپنے ایمان کی حفاظت میں توازن پیدا کر لو گے، ایک بیلنس رکھ لو گے، تو تمہیں دلی اور سکونی روحانی اطمینان ملے گا۔ اسی کو اصل خوشی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ تم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلو گے تو تمہارا ضمیر، تمہارا ذہن مطمئن ہوگا، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا، اور تمہیں دین اور دنیا دونوں کی فکر نہیں رہے گی، اور آخرت میں بھی تم سرخرو ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان یعنی تیل، اور دوسرا دنیا کی رنگینیاں یعنی میرا محل، دونوں کے درمیان ایک توازن، ایک بیلنس رکھو۔ اچھا، یہ کہنا تھا اس لڑکے کا کہ اس عقل مند کا یہ اسے سمجھانا تھا کہ اس کے پلے میں بات پڑ گئی، شکر ہے اللہ کا۔ اس نے پھر سے کئی دن کی مسافت طے کی اور واپس آ کر اپنے ابو کو ساری بات سنائی۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ وہ سبق ہے زندگی کا، اگر تمہیں گھر بیٹھے مل جاتا نا تو تمہیں کبھی یاد نہ رہتا۔ اب تم 1.5 مہینے کی مسافت پیدل چل کر گئے ہو، 1.5 مہینہ پیدل چل کر آئے ہو، تمہارے پاؤں میں چھالے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک گندا ہوئے ہو، اب تمہیں یہ سبق زندگی بھر بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اس بندے نے تمہیں سمجھایا ہے، اس سے بہتر انداز اس دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اسے دانا اور عقل مند آدمی کہتا ہوں، اس بندے کو۔ ورنہ دوسرے لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صحرا میں، دور دراز علاقے اجاڑ میں ایک محل بنا کر اس نے کوئی عقل مندی نہیں کی ہے، یہ بے وقوفوں کا بادشاہ ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے بچے، اصل حقیقی خوشی جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اٹھانا، یہی اطمینان قلب، دینی، دنیاوی اور آخروی بھلے کی کنجی ہے۔ جی صاحبان، یہ تھا ناظرین آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ناقص سی کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کر سکوں، یہ آپ کو سمجھانے کی، تشریح کر کے دکھانے کی ہمت کر سکوں۔ امید ہے آپ کو میری کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہو یا اچھی لگی ہو بات تو کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور اگر نہ بھی پسند آئے تو بھی لکھ دیں تاکہ آئندہ میں اس طرح کی کہانی نہ سنایا کروں۔ جی، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا سوال۔ مگر اس سے پہلے حسب معمول
پچھلے پروگرام کے سوال اور اس کے جواب کی باری ہے۔ سوال پچھلا یہ تھا کہ دنیا میں کس نبی نے سب سے پہلے اپنے ناخن تراشے تھے؟ جی ہاں، دنیا میں کس پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے ناخن تراشے؟ تو ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال ملاحظہ فرمائیں، نوٹ کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے اس پیارے نبی کا نام بتائیں جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وہ پہلا اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، ان کا نام آپ نے بتانا ہے۔ یہ تھا جی آج کا سوال۔ اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے آج کا شعر۔ جی ہاں، آج کا شعر سناتا ہوں۔ نہ جانے کن مجبوریوں کا قیدی تھا وہ، نہ جانے کن مجبوریوں کا قیدی تھا وہ، بے وفا تو نہیں تھا مگر چھوڑ گیا۔ جی یہ تھا آج کا شعر۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔